السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواہ البخاری۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور یہ بات کسی بھی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی مہینے ربیع الاول کے ہی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو یہ جو ربیع الاول کا پورا مہینہ ہے، ہم اپنے جمعہ کے خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ کریں گے۔ کائنات میں جس شخصیت کو اپنا امام، رہنما، مقتدا اور پیشوا بنانا، یا جس ذات کی پیروی، اطاعت اور اتباع سب سے زیادہ آسان ہے، وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور شخصیت کو یہ سمجھ لے کہ اس شخصیت کی ساری باتوں کی، سارے کاموں کی مکمل پیروی کی جا سکتی ہے اور وہ کرنی شروع کر دے تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا، وہ کر نہیں سکے گا۔ لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع اور اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی امور ہیں، اگر ان سب کو کوئی بندہ اپنانا چاہے آسانی سے اپنا سکتا ہے۔ کسی اور کی ذات کو آسانی سے اپنا نہیں سکتا، اسے کہیں نہ کہیں جا کے اس ذات سے بھاگ جانا پڑے گا، جان چھڑانی پڑے گی، یا اس کے اس حکم یا عمل سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لا کے دے دینی پڑے گی کہ میں ان باتوں میں اس بندے کی بات نہیں مان سکتا۔ اگر رسول کے علاوہ کسی اور کی کوئی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہے شخصیت، میں بطور مثال بات کرتا ہوں ان فقہاء ائمہ کی، خصوصاً ان چار کی کہ جن کی پیروی کو دین اسلام میں آج کے مسلمان اہمیت دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کوئی شخص ہم میں سے یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے پورے کا پورا ان شخصیات میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، وہ نہیں کر سکے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اور ناکامی کی مثالیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں آج اس دور میں۔ میں اختلافی بات نہیں کیا کرتا، اور یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اسے اختلاف کے نقطہ نظر سے دیکھا بھی نہ جائے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہ ذات رسول میں اور باقی لوگوں کی ذات میں اطاعت کے حوالے سے کیا فرق رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پوچھیں، اور یہ بات عوام کو پتہ نہیں ہوتی، اگر آپ پوچھیں نا کسی حنفی سے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں،
ہمارے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، لائق احترام ہیں سب، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کیا عقیدے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو، وہ کہیں گے نہیں جی عقیدے میں نہیں۔ عقیدے میں کوئی بھی حنفی عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تقلید نہیں کرتا، اور جن اعمال میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ سارے اعمال میں عقیدے کے علاوہ اصول کے علاوہ سارے اعمال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، یہ بات بھی کسی حد تک درست نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے، صرف ایک مثال دوں گا، کیونکہ میں نے آج بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کہ ان کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا وہ سب سے زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ صرف ایک مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والا، نماز پڑھانے والا، خطبہ دینے والا، اس کی تنخواہ مقرر نہیں کی جا سکتی، اس کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، نہ ہی وہ پیسے لے سکتا ہے۔ یہ امام صاحب کا قول ہے، اور یہ قول جیسے باقی اقوال ان سے جس طرح ثابت ہیں، یہ قول بھی ویسے ہی ثابت ہے۔ لیکن آج کے جو احناف ہیں ہمارے بھائی اور حنفی علماء، وہ کہتے ہیں امام صاحب کی اس بات کو نہیں مانا جا سکتا، اس دور میں قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کے بعد آنے والے ہمارے ہی مسلک کے مفتیان نے ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ فتویٰ دیا کہ نہیں، امام، قاری، خطیب، مدرس یہ تنخواہ لے سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے، مشاہرہ مقرر کر سکتا ہے۔ یہ بعد کے علماء نے فتویٰ دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، صرف ایک مثال، اس کے بعد بات اور بے شمار مثالیں ہیں میرے پاس باقی ائمہ کی بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، لیکن بات ہم آگے چلاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ، اکیلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو ماننے کا، ان کی اطاعت کرنے کا دعویٰ کرنے والے علماء بھی اور عوام بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مانا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ جس کی ساری باتوں کو مانا جا سکتا ہے، جس کی حرف بحرف اتباع کی جا سکتی ہے، اطاعت کی جا سکتی ہے، جس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ اور مشعل راہ بنایا جا سکتا ہے، وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی کے ساتھ، ہر تنگی ہے ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تنگی اللہ نے محمد کے دین میں رکھی، محمد کے دین میں تنگی رکھی۔ یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ہرگز ایسے بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانیاں دی ہیں، آسانیاں بانٹی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کو جو میں نے دین دیا ہے اس میں مشکل، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے کوئی تنگی رکھی ہی کوئی تنگی نہیں، آسان ہے۔ ان الدین یسر، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ دین آسان ہے، محمد کا دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ زبان زد عام بات ہے ہمارے لا علم لوگوں کی، کیونکہ دین کے بارے میں جانتے نہیں، دین کی جزیات کا، کلیات کا، فرائض کا، مستحبات کا، سنن کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا مشکل ہے۔ ہرگز مشکل نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جو دین محمد پہ اترا اس میں کوئی تنگی نہیں، اس میں کچھ مشکل نہیں،
اور جو قرآن محمد پہ اترا اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے اسے بھی مشکل بنایا. یسرنا القرآن للذکر، ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، آسان بنایا. اور اگر کوئی صیغہ وہ مزید فی کے ابواب میں سے آئے جس میں کوئی ایک حرف، جیسے یسرن، اس کا معنی ہے آسانی، لیکن اگر اس میں مزید ایک سین کا اور اضافہ کر دیا جائے، یسرا، 2 سین ہوگی، الفاظ کے اضافے کی وجہ سے معنی جو ہے اگر شدت کی طرف جا رہا ہے تو مزید شدت میں بڑھ جائے گا، اگر آسانی کی طرف جا رہا ہے تو مزید آسانی میں بڑھ جائے گا. یسرا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، حروف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آسانی، میں نے اس قرآن کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. دین محمد بھی آسان، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا وہ بھی آسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات. آئیے بات شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز بہتر ہے، نماز کون سی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، جس نماز میں قیام لمبا ہو وہ سب سے بہترین نماز ہے. لیکن نماز میں قیام کتنا لمبا ہو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں نماز کی، اور تلاوت کو لمبا لمبا طویل کرتے جا رہے ہیں. پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو قیام لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز وہیں پہ چھوڑی، اپنی نماز الگ سے پڑھی اور چلا گیا، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا، اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا، بلوایا، ادھر آؤ. معاذ، تمہیں امام اس لیے نہیں بنایا کہ لوگوں کو تنگ کرو. افتان انت، کیا لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو، لوگوں کا امتحان لیتے ہو؟ سورتوں کے نام لیے، فلاں 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 سورت پڑھ لیا کرو، چھوٹی چھوٹی سورتوں کے نام لیے، اور ساتھ ہی کہا جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، اس میں کمزور بھی ہیں، والسقیم، اس میں بیمار بھی ہیں، والکبیر، ان میں بوڑھے بھی ہیں، وذی الحاجہ، اور اس میں کام کاج والے لوگ بھی ہیں. امام کو حکم دے دیا کہ ان سب کا، صرف امام کا نہیں، کہ اپنی آواز، اپنی تلاوت اور ساؤنڈ کی خوبصورتی کی وجہ سے تلاوت کو، قیام کو لمبا ہی لمبا کرتا چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا. صحابی سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی نماز پڑھنے والا اور مکمل نماز پڑھنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہلکی نماز، مکمل نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابیہ فرماتی ہے، بعض صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، جماعت کروا رہا ہوتا ہوں، اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج میں نے قیام کو یا تلاوت کو لمبا کرنا ہے، لیکن پیچھے عورتوں کی صفوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں اپنی تلاوت کو، قیام کو ہلکا کر دیتا ہوں، وہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں یہ بچہ اپنی ماں کے لیے مشقت پیدا نہ کرے، کہیں اس کے لیے مشکل نہ ہو. وہ اگر آئی ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تو اسے امام کی وجہ سے، لمبی نماز کی وجہ سے، لمبی قرات کی وجہ سے اسے تنگی نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے فرائض میں آسانیوں کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی. یہ مثالیں نماز کی ہیں. ایسی عبادت جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے،
وہ عبادت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو ملحوظ رکھا کہ اس میں بھی آسانی ہو، قیام اتنا لمبا نہ ہو کہ لوگ تنگ پڑ جائیں، نفل نماز پہ آ جائیں۔ مسجد نبوی میں آئے، رسی بندھی ہوئی ہے۔ رسی کیسی؟ کہا جی آپ کی بیوی ہیں جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات کو قیام کرتی ہیں، جب قیام کر کر کے تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لیتی ہیں، رسی کو پکڑ لیتی ہیں کہ قیام کرنے کی سکت نہیں ہے، سہارے کے ساتھ کچھ مزید قیام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کھول دو، اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس لیے ہیں۔ میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ، اور ان میں دو صفات ایسی ہیں، یضع عنہم اسرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے اوپر جو بوجھ تھا اسے اتارنے کے لیے آئے، بھار کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ والاغلال التی کانت علیہم، ان کے گلوں میں جو توق تھے، جو پاؤں میں بیڑیاں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیڑیوں کو اتارنے کے لیے تشریف لائے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیوں کیا تھا پہلی شریعتوں میں، شریعت عیسوی میں، شریعت موسوی میں، اگر آپ کے کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے، کوئی نجس چیز لگ گئی ہے، کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کپڑے کو کاٹ دیا کرتے، کپڑے کو کاٹ کے باقی لباس سے، اس ٹکڑے کو کاٹ کے باقی لباس سے الگ کر دیا کرتے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کپڑے کاٹنے کی ضرورت، ان الدین یسر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب کیا کرو؟ اب آپ کپڑے کو جہاں سے گندا ہے وہاں سے پانی کے ساتھ دھو لو تو کپڑا پاک ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی، اور ان میں 2 چیزیں لاجواب ہیں، 2 چیزیں کمال کی ہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں عبادت وہیں پہ کرو گے جہاں پہ عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، ضروری تھا۔ اگر آپ نے گھر بنایا ہے تو اگر گھر میں عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لیے ایک جگہ کو خاص کیا جائے، اسے ویسے بنایا جائے جیسے عبادت کی جگہ بنائی جاتی ہے۔ ہمارے اوپر یہ پابندی، اور ہمیں پتہ ہے کچھ گھروں میں یہ پابندی کی بھی جاتی ہے، لیکن شریعت نے پابندی عائد کی گھر کے جس کونے میں، اندر کمرے میں، برآمدے میں، باہر صحن میں، کہیں پر بھی آپ نے نماز اگر پڑھنی ہے طبیعت کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، تو آپ کو اجازت ہے۔ جعلت لی الارض مسجد، کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، قریب مسجد ہے ہی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جہاں پہ ہے وہیں پہ نماز ادا کر لے۔ وطہورا، وہاں پہ اگر پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ یا ایک بندہ بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، ایک زخمی اور بیمار ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، واجبی اور فرضی غسل نہیں کر سکتا اور نہ وضو کر سکتا ہے، کیا کرے گا؟ زخمی ہے، بیمار ہے، پانی استعمال کرے گا، مرنے کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پاک مٹی لو اور اس سے تیمم کر لو، بس ہاتھ پہ اور منہ پہ، ہاتھوں پہ ہاتھ مار لو اور منہ پہ ہاتھ مار لو، وہ وضو سے بھی کفایت کر جائے گا، وہ غسل سے بھی کفایت کرتا ہے۔ ان الدین یسر، یہ دین ہے جو آسان ہے۔ مجھے آپ کو ڈرایا جاتا ہے، یہ شاید ہم ہی خوف زدہ ہیں، جب بندہ اپنے اوپر ایک بات کو طاری کر لے، سوار کر لے ایک خیال کو کہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، پھر آسان بھی ہو تو مشکل لگے گا۔ ہم نے دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بعض ایسے ہی خیالات کو اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکل نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں تنگی ہی نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مثال، جس خاتون کا خاوند فوت ہو جائے، شریعت میں اس کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن، اور اس عدت میں اس میں کچھ پابندیاں بھی ہیں کہ وہ سوگ کی کیفیت میں رہے گی۔ ایک خاتون آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میری بیٹی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، لہذا فلاں فلاں چیز کی اجازت دیجئے، فلاں فلاں شے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دور بھول گئے ہو جب تم میں سے کسی کا خاوند فوت ہو جاتا، وہ 1 سال بیٹھی رہتی، 1 برس، نہ اسے نہانے کی اجازت تھی، نہ اسے اپنی صفائی ستھرائی کی اجازت تھی، حتیٰ کہ بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چند لمحے اس کے جسم کے ساتھ کوئی پرندہ لگا رہتا، سال کے بعد پرندہ جان دے دیا کرتا تھا۔ اس قدر بدبو اور اس قدر تعفن اس کے جسم میں پیدا ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ایک وہ دور تھا کہ جب تمہاری سوگ میں رہنے والی عورتوں کو نہانے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہاں تو نہانے کی اجازت ہے، صرف زیب و زینت نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، کوئی ایسے شوخ کپڑے نہیں پہن سکتی، زیور وغیرہ جو بھی زینت کی چیزیں ہیں وہ نہیں پہن سکتی۔ 4 ماہ اور 10 دن پابندیاں ہیں، لیکن وہ جو پہلے پابندیاں تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہٹا دیا، دین کو آسان فرما دیا۔ صحابہ کو بھیجا معاذ بن جبل کو اور ایک اور صحابی کو یمن کی طرف، کہا دیکھو جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصول یاد کرتے جاؤ، اصول یاد کرتے جاؤ، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا بلکہ انہیں خوشخبریاں سنانا، بشر یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی۔ حکمرانوں کے لیے، حکمران چھوٹے ہوں بڑے ہوں، صوبوں کے ہوں یا ممالک کے گورنر ہوں یا حکمران، ان کے لیے اس میں بڑی بہترین نصیحت ہے کہ آپ نے لوگوں کو متنفر نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا کہ لوگ متنفر ہوں، بلکہ انہیں قریب لانا ہے، انہیں قریب لانا ہے، اور ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی بلکہ آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمران کے لیے فرمایا جو حکمران اپنی رعایا کے لیے تنگیاں پیدا کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے خود کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ دین آسان ہے، دین پہ عمل کرنا آسان ہے، دین پہ چلنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، اسے سیکھنا آسان ہے، قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے۔ یاد رکھیے کائنات میں کوئی بھی دین اور کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی مسلک دین اسلام سے زیادہ آسان نہیں ہے، نہ ہی کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں بندہ کہہ سکے کہ میں بس اسی کی اتباع کروں گا، اس کی اتباع میرے لیے کافی ہے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی اتباع کر ہی نہیں سکو گے۔ ایک ہی ذات ہے جس کی اتباع آپ کے لیے کافی بھی ہے، ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ اسے اپنا سکتے ہو، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے، بہترین اسوۃ حسنہ، سب سے بہتر اگر کوئی ہے مشعل راہ یا جس کے پیچھے چلا جائے یا جسے بطور ماڈل اختیار کیا جائے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ذات رسول کی اتباع آسان ہے۔ یہ ربیع الاول کی ابتدا میں ہی یہ درس اور سبق اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جو ہمارے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے شیطان کی طرف سے کہ مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے، کہیں پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے راستے کھولے ہیں، مسافر کے لیے نماز کو ادا کر دیا، مسافر کے لیے روزہ جو ہے وہ رخصت دے دی کہ نہ رکھو، بعد میں قضا دے لینا، بیمار مریض کے لیے بھی ایسے ہی کیا۔ ایسے ہی مسافر اگر راستے میں ہے نمازیں جمع کرنا چاہتا ہے، زور کو عصر کے ساتھ یا عصر کو زور کے ساتھ یا مغرب اور عشاء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔
یہ آسانی اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے بارے میں باتیں ربیع الاول کے آئندہ خطبات میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا اعلان ہے، انشاءاللہ پرسوں اتوار 10 اکتوبر سے لے کے جمعرات 14 اکتوبر تک یہاں مارکیٹ کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس میں فہم قرآن، آپ اسے کلاس کہہ لیں یا کورس کہہ لیں، اس کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے. اور اس کا مختصر سا ٹائم ہوگا، شام 6:15 بجے سے لے کے یعنی مغرب کے فوراً بعد اور 7 بجے تک 45 منٹ یہ قرآن کا کورس ہے. میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا شغف رکھنے والا ہونے کے ناطے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں کہ قرآن کی سمجھ کے لیے یہ جو کلاس ہے، یہ جو کورس ہے، اس میں آپ لازمی شمولیت اختیار کریں. امیر عثمان صاحب ہیں جو مدرس ہوں گے، راولپنڈی سے تشریف لائیں گے. صرف 45 منٹ 5 دن کے لیے روزانہ 6:15 سے لے کے اور 7 بجے تک آپ فہم قرآن کلاس کو ٹائم دیں. اللہ وحدہ لا شریک آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.